بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کے داماد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فیض کیا اور اپنی لامحدود نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا۔ چنانچہ انہیں بہت سی بھیڑ بکریاں، سرسبز و شاداب زمینیں اور باغات کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا کرتے کہ ہمیشہ غریب، یتیم اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخواں پر موجود ہوتے۔ ان کا دسترخواں غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور وہ اپنے عزیز و اقارب سے محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ شیطان کو، جسے اس وقت تک آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی اور وہاں اس کا داخلہ ممنوع نہ ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے اور فرشتے بھی ان کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، چونکہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ نیک بدبخت لوگوں کو بد نصیبی میں مبتلا کر دے اور ایماندار لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے۔ لہذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ کم کرنے اور انہیں بدبختی کے بازار میں گرا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے پروردگار، یہ تمام شکر گزاری جو آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے، وہ ان بے حساب نعمتوں کی وجہ سے ہے جو آپ نے انہیں بخشی ہیں۔ لیکن اگر تو یہ نعمتیں ان سے واپس لے لے اور انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دے تو ان کی شکر گزاری کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہرگز کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بس آپ تو مجھے اس کی بے حساب دولت پر اختیار دے دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے، لہٰذا اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے شیطان کی یہ بات منظور کر لی اور فرمایا، آج سے ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور اولاد تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور تجھے ان چیزوں پر مسلط کرتا ہوں۔ تب شیطان زمین پر آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال و دولت تباہ و برباد کر دیا اور ان کے فرزندوں کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی تباہی اور فرزندوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان کی شکر گزاری میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے بھی کچھ بڑھ کر حمد و ثنا کی۔ شیطان نے کہا، خدایا، اب تو مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی زرخیز زمین اور بے شمار مویشیوں پر بھی مسلط کر دے تاکہ ان کی بے صبری ظاہر ہو جائے۔ اس پر خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمینیں اور مال مویشی شیطان کے اختیار میں دے دیے اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اس تباہی کی خبر سے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں رتے برابر بھی پریشانی پیدا نہ ہوئی، بلکہ ان کی شکر گزاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو ہارا ہوا اور عاجز پایا تو اس نے اپنا آخری حربہ آزمانے کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت و تندرستی چھین لے اور انہیں بیماری میں مبتلا کر دے تاکہ وہ بیماری کی تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کریں اور انہیں ناشکرہ دکھائے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، تاہم اس مصیبت کو بھی انہوں نے دوسری مصیبتوں کی طرح برداشت کر لیا اور ان میں ذرا برابر بھی ناشکری نہ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند چھین گئے اور لاچارگی اور بیمار نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ دنیا پرست اور ظاہری پن لوگ اصلی صورتحال سے بے خبر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ پروردگار عالم کے قرب سے دور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اس خیال کے تحت انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات سے مجبور ہو کر شہر سے چلے گئے اور بیابان جنگل کے ایک کونے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ ایک انسان جو آخر تک ان کا وفادار رہا، وہ ان کی بیوی تھی، جو تکلیفیں اٹھا کر اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کے لیے کھانے پینے کے سامان کا بندوبست کرتی رہی۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت نے شیطان کو بے بس کر دیا۔ اب اس شیطان نے ایک زوردار آواز لگائی، اس کے تمام چیلے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگے۔ شیطان نے کہا، ایک خدا کے بندے نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اب میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی اور مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم وہ حربہ کیوں نہیں استعمال کرتے جو گزشتہ امتوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنے تمام مکر و فریب آزما لیے ہیں لیکن وہ سب بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بحث سے نکلوایا تھا؟ اس نے جواب دیا، ان کی بیوی کے ذریعے۔ آپ بھی وہی طریقہ استعمال کرو
اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کی بیوی کے علاوہ اس کے پاس کسی اور کی آمد و رفت نہیں ہے۔ شیطان کو یہ تجویز پسند آئی اور فوراً ہی ایک آدمی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس پہنچا۔ پھر اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہنے لگا، تمام نعمتی اور مال و دولت تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارا شوہر بھی مریض، کمزور اور بوڑھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ تمہاری تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی شیطان کی یہ باتیں سنتی رہی۔ آخر شیطان نے آخری حربہ استعمال کیا اور کہا، تم یہ بھیڑ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ وہ اسے ذبح کرے، لیکن ذبح کرتے وقت خدا کا نام زبان پر نہ لائے تاکہ وہ بیماری سے شفا پائے۔ اس کی بیوی فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی، اے ایوب، تمہارا خدا کب تک تمہیں عذاب میں مبتلا رکھے گا؟ کیا وہ تم پر رحم نہیں کھائے گا؟ تمہاری وہ تمام دولت اور جانور کہاں گئے؟ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کہاں گئی؟ آؤ اور خدا کا نام لیے بغیر اس بھیڑ کو ذبح کرو اور تمام تکلیفوں سے نجات پاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا خدا کا وہ دشمن تمہارے پاس آیا تھا اور اس نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جسے تم نے قبول کر لیا ہے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ تمام نعمتیں جو ہمارے پاس تھیں ہمیں کس نے دی تھیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، خدا نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، ہم نے کتنے سال ناز و نعمت میں بسر کیے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جب سے خدا نے ہمیں ان تکالیف میں مبتلا کیا ہے اسے کتنی مدت گزری ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، 7 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ تم نے سخت ناانصافی کی ہے، تم شیطان مردود کے بہکاوے میں آ گئی۔ تم نے اس وقت تک صبر کیوں نہیں کیا کہ اس تکلیف کی مدت ہماری آسائش کی مدت کے برابر ہو جاتی؟ پھر تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ میں یہ بھیڑ خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کروں۔ خدا کی قسم، اگر اس نے مجھے شفا بخشی تو میں تمہارے اس گناہ کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب تم میرے پاس سے چلے جاؤ کہ تمہارا کھانا اور پانی مجھ پر حرام ہے، اور آئندہ میں تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مجبوراً وہاں سے چلی گئی تو انہوں نے خود کو انتہائی تکلیف اور مصیبت میں پایا۔ اس حال میں انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور سجدے میں سر رکھ کر کہا، اے میرے پروردگار، تنگی اور سختی نے مجھے گھیر لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے لیے کھول دے اور مجھے نجات عطا کر دے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو وہی بھیجی کہ تم اپنا زمین پر پیر مارو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے چشمے کے پانی میں غسل کیا تو ان کی تمام بیماریاں پانی کے ساتھ بہہ گئیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، اور ان کی شکل و شبات پہلے جیسی ہو گئی۔ خدا نے ان کے صبر اور شکر گزاری کے بدلے میں ان کی دولت اور اولاد بھی انہیں لوٹا دی۔ اسی اثنا میں ان کی بیوی انہیں دیکھنے شہر سے واپس آئی، لیکن اسے اپنا کمزور اور بیمار شوہر کہیں نظر نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو بہترین لباس میں موجود تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ پائی۔ اس نے اس شخص سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا، لیکن حیا کی وجہ سے نہ پوچھ سکی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورت، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے کمزور اور بیمار شوہر کو تلاش کر رہی ہوں جو اس بیابان میں بیمار پڑا رہتا تھا۔ نہ جانے اب وہ کہاں چلا گیا ہے اور اس پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم اسے دیکھ لو تو اس کو پہچان لو گی۔ ان کی بیوی نے کہا، تندرستی اور خوشحالی کے زمانے میں وہ قریب تمہارے جیسا ہی تھا۔ انہوں نے کہا، سنو، میں وہی ایوب ہوں کہ جسے تم شیطان کی پیروی کرنے کو کہہ رہی تھی، تاہم میں نے خدا کی اطاعت کی اور اس سے گزارش کی کہ وہ سبھی پہلے والی نعمتیں مجھے لوٹا دے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام پر وہی آئی کہ تم نے اپنی بیوی کی سزا کے لیے اسے 100 کوڑے لگانے کی قسم کھائی تھی، بس اب تم سچوں کا گچھا بنا کر ایسا سے بیوی کے بدن پر مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور تمہاری خدمت گزار بھی رہے گی اور آپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ پریشانی اور سختی کے زمانے میں تمہارے وفادار رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں تمام گئی ہوئی نعمتیں انہیں لوٹا دیں اور پھر ان میں اتنا اضافہ بھی کر دیا تاکہ یہ واقعہ روشن ضمیر اور عقل مند لوگوں کے لیے یادگار رہے، اور جب کبھی وہ مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہوں تو صبر سے کام لیں اور خدا سے ہی نجات طلب کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔